پاکستان میں جو زرعی مزدور ہے، کھیت مزدور، ان کی جو سب سے بڑی اسٹرگل رہی ہے وہ رہی ہے کہ جو جن زمینوں پہ وہ کام کرتے ہیں اس پر ان کا حق مانا جائے یا نہ مانا جائے. اور سب سے بڑی لڑائی جو جن لوگوں نے لڑی ہے وہ اکاڑا، خانیوال، ان اطراف میں جو جہاں پہ پہلی جنگ عظیم میں اس جنگ کی وجہ سے زمینیں فوج کو، برٹش آرمی کو دی گئی تھیں، وہ آج بھی ملٹری فارمز کہلاتی ہیں. حالانکہ فوج کا کام فارم چلانا تو نہیں ہے، جو لوگ وہاں کام کرتے ہیں ان پہ کوئی رول نہیں ہے. تو ایک بڑی لڑائی لڑی گئی ہے اور وہ لڑائی ابھی بھی جاری ہے. ہر چند کے اس کا جو وائلنٹ حصہ ہے وہ بڑی حد تک ختم ہو چکا ہے. اس لڑائی، اس جنگ کی ایک بڑی لیڈر آج ہمارے ساتھ ہیں اور ہم بڑے اس میں فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم ان تک پہنچ پائے اور ہم نے ان کو بلایا ہے. عقیلہ ناز صاحبہ، آپ کو ہم پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں. عقیلہ، یہ بتائیے کہ وہ جو آپ کی لڑائی ہے، لوگ کہتے ہیں وہ آپ لوگ اپنی زمینوں کے لیے لڑ رہے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ وہ ایک اصولی لڑائی ہے، اور اگر وہ اصول مان لیا جاتا ہے تو پاکستان میں ہر جگہ جو ہے وہ بالکل صورتحال بدل جائے گی، اور جو کھیت مزدور ہے اس کا یہ حق مان لیا جائے گا کہ بھائی جو بو رہا ہے زمین بھی اسی کی ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ اب تک اس لڑائی میں جتنی بھی ہماری گورنمنٹ کے ساتھ جب نیگوسیشن ٹیبل پہ ہم لوگ گئے ہیں، وہاں کے لوکل سیاست دانوں کے ساتھ جب ہم بیٹھے ہیں، تو ان کا یہی کہنا تھا کہ اگر ہم ان 10 لاکھ مزارین کو زمینیں دے دیتے ہیں تو یہ پنڈورا باکس کھل جائے گا، اور ہمارے جو پرائیویٹ سیکٹر میں جو لینڈ اونر کے فارمز پہ مزارے کام کر رہے ہیں، کل کو وہ بھی اٹھ کے اپنا رائٹ مانیں گے. تو یہ یقیناً یہ لڑائی جو ہے وہ پاکستانی کھیت مزدور جو لوگ ہیں ان کے لیے ایک ماڈل لڑائی ہے. اور اگر ہم جیت جاتے ہیں، حالانکہ ہم جیتے ہوئے ہیں، نہیں ہمیں یہ دے رہے زمین کا وہ کاغذ کا ٹکڑا جسے فرد ملکیت یا رجسٹری کہتے ہیں، تو کوئی بات نہیں. زمین پہ ہم لوگ کاشتکاری کر رہے ہیں، خود اگا رہے ہیں اور خود کھا رہے ہیں پچھلے 20 سال سے. تو میں کہتی ہوں کہ 20 سال سے جو یہ تبدیلی آئی ہے، آپ لوگوں کے جو کچھ جتنا حق ملا ہے اس سے پہلے بڑی لمبی لڑائی ہے اس سے پہلے کی آپ کی، جی اور بالکل، اس میں جو لوگوں کی زندگیاں گئی ہیں بے جی بالکل، تحاشا. لیکن اگر وہ کاغذ کا ٹکڑا آپ کے ہاتھ پہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے حکومت نے آفیشلی اس کو ریکگنائز نہیں کیا ہے. جی اور بالکل. ابھی بھی یہ اسی لیے آپ کو بجٹ میں کوئی آپ کے لیے کچھ نہیں ہے. اسی لیے بیٹھ کے اگر دیکھا جائے تو کوئی غریب آدمی کے لیے، اور سب سے غریب مزدور جو آپ لوگ ہیں ان کے لیے کچھ سرکار کہتی بھی نہیں ہے، کچھ کرنے کو بھی تیار نہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اگر اس سال کا ہم بجٹ دیکھتے ہیں تو 2653 ارب کا جو ہے وہ بجٹ جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے. اور اس میں اگر میں پنجاب کی بات کروں، کیونکہ میں پنجاب میں رہتی ہوں، تو این سی ایف ایوارڈ میں 1624 ارب جو ہے وہ پنجاب کو ملیں گے. تو اس میں جو کسانوں کی ترقی اور فلاح بہبود کے لیے بجٹ مختص کیا گیا ہے وہ صرف 12 ارب ہے. اگر ہم اس بجٹ کو دیکھتے ہیں تو لاہور کی ترقی کا جو بجٹ ہے وہ 28 ارب 50 کروڑ رکھا گیا ہے، اور جو تعلیم کا بجٹ ہے وہ 442 ارب رکھا گیا ہے. جبکہ سب سے بڑا سیکٹر جو 70% آبادی جو ہے پنجاب کی اس کو کور کرتا ہے، جو روٹی رزق اور جینے کے وسائل مہیا کرتا ہے، وہ سیکٹر جس سے ہماری انڈسٹریاں چلتی ہیں، اس سیکٹر کو بالکل اگنور کیا گیا ہے. اور اس میں بھی جب ہم بات کرتے ہیں کھیت مزدور کی، کیونکہ جتنی بھی فیسلٹی اگر دی بھی گئی ہیں کچھ، تو وہ ان لوگوں کے لیے ہیں جن کے پاس فرد ملکیت ہے. لیکن وہ لوگ جو زمین پر ڈائریکٹ کام کرتے ہیں، وہ جو وہاں پہ فصل اور اناج اگاتے ہیں، وہ اس سہولت سے کچھ بھی فائدہ نہیں حاصل کر سکیں گے. کیونکہ اگر ہم بات کریں زرعی شعبے کے مزدوروں کی، تو پورے پاکستان میں 23 ملین کے قریب جو ہے وہ کھیت مزدور ہیں، اور اس میں سے بھی 70% جو ہے وہ پنجاب میں ہے. تو اگر میں صرف اس کو دیکھوں تو پنجاب میں اس دفعہ انہوں نے کہا ہے جی ہم نے 31 ارب 50 کروڑ کا بجٹ رکھا ہے. تو اس بجٹ کو جب ہم ڈیٹیلز میں دیکھتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ چیزیں جو ہیں وہ کھاد بیج کے اوپر تھوڑی سی سبسڈی دے رہے ہیں، یہ کوئی کہیں پہ 7 ارب ہے، کہیں پہ 5 ارب کے قریب ہے. پھر وہ کہتے ہیں جی
گندم اور چاول کی جو پیداوار ہے وہ بہت اچھی ہوئی ہے اس دفعہ. تو میرا یہ سوال ہے کہ پاکستان جو ایک زرعی ملک ہے جس کی اکانومی زراعت پہ بیس کرتی تھی, کیا وجہ ہے کہ آج ہم اس قابل بھی نہیں کہ ہم اپنی سبزی, ہم اپنے چاول, ہم اپنی چینی اپنے ملک سے پوری کر سکیں؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ اچھا میں ایک سوال میں بھی پوچھوں گا اس میں کہ جب آپ کہتے ہیں کہ گندم اور چاول کی فصل اچھی ہوئی ہے تو جو بیچارہ اگا رہا ہے اس کی زندگی کیوں نہیں اچھی ہوتی اس کے بعد؟ یہی میں ابھی اب آپ کو بتانے لگی ہوں جی. کہ جب امدادی قیمت کا سیٹ کیا جاتا ہے تو میری خود محکمہ زراعت میں بھی پچھلے سال آفیشلی بات ہوئی تھی, تو وہ کہتے تھے کہ جی جو بیٹھ کے وہاں پہ امدادی فصل کی قیمت کی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی گندم پہ کون سا خرچہ آتا ہے, 2-3 پانی لگتے ہیں, تھوڑا 2-3 کھاد کی بوریاں ڈالتے ہیں اور فصل تیار ہو جاتی ہے. حالانکہ اب پاکستان میں نہری پانی جو ہے وہ اس کی بہت زیادہ شارٹیج ہے. جب کسان ڈیزل کے ساتھ ٹیوبل چلاتا ہے یا بجلی کے ساتھ چلاتا ہے تو اس وقت ڈیزل کا جو ٹیوبل ہے وہ 1300 روپیہ 1 گھنٹہ جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے, جو بجلی کا ٹیوبل ہے وہ 900 روپے میں 1 گھنٹہ پانی ملتا ہے. اور ابھی آج ہی میں نے مجھے انفارمیشن ملی ہے کہ جو زرعی پانی ہے اس کے اوپر بھی بجلی کی طرح بل آیا کرے گا. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ کسان کو ابھرنے ہی نہیں دیتی. اور ابھی امدادی قیمت تھی اس دفعہ 1700 روپیہ, 1 مہینہ ہوئے گندم کی فصل کو کٹے ہوئے, اور اب ہم نے تو وہ اونے پونے حکومت 1700 لے رہی تھی, جو کسان نے قرضہ اٹھایا ہوتا ہے آڑتیوں کے پاس سے تو وہ 1500 1550 میں اس نے گندم بیچ دی. لیکن صرف 1 مہینہ گزرنے کے بعد اب گندم جو ہے وہ 2200-2300 روپیہ من میں بھی بک رہی ہے, یعنی 500-600 قیمت اس کی کسان کے ہاتھ سے نکلتے ہی بڑھ گئی ہے. تو کسان جو ہے اس کی زندگی کیسے بہتر ہو سکتی ہے؟ ایک تو یہ بات ہے. دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا ملک زرعی ملک, اور اس پہ ابھی تک پچھلے 20 سال سے میں ڈائریکٹ اس جدوجہد میں شامل ہوں, اور میرا پنجاب اسمبلی کے جو لیڈرز ہیں ان کے تک رابطہ رہا ہے. تو وہ جو ہے کوئی ایسی اتھینٹیکیٹ پالیسی نہیں بنائی گئی, کوئی ایسی اتھینٹیکیٹ جو ہے وہ اس طرف توجہ نہیں دی گئی کہ ہم اپنی زراعت کو بہتر کر لیں, بلکہ بہتر کرنے کی بجائے ہوا یہ ہے کہ ترقی کے نام پہ ہم نے بہت ساری زرعی زمین جو ہے وہ کھو دی ہے. کہیں پہ ہم نے اتنے بڑے بڑے جو ہیں وہ روڈز بنائے ہیں, ہم نے بجلی کی نئی لائنیں بچھائی ہیں, ہم نے گیس کی نئی لائنیں بچھائی ہیں, ہم نے بڑی بڑی ہاؤسنگ اسکیمز شروع کی ہیں. تو اس میں جو زمین زرعی تھی وہ ہم نے بہت ساری زمین جو ہے وہ اس میں ختم کر دی, لیکن آبادی بڑھی, زمین کم ہوئی, اور جو غیر آباد زمین پڑی ہے اس کو ایکوائر کرنے کا ہم نے کوئی پلان نہیں بنایا. ہم نے چاہیے تو یہ تھا کہ چونکہ یہ جو سیکٹر ہے یہ پاکستان کی 70% آبادی کو کور کرتا ہے تو ہم اس کے اوپر بھرپور توجہ دیں, بلکہ ہم نے جو ہے وہ اس کو اگنور کر دیا ہے. اگر میں پنجاب کا بجٹ دیکھوں تو 30ویں نمبر پر جا کے اس کے اوپر بات کی گئی ہے, اور 3 پوائنٹ صرف. اچھا ایک چیز مجھے اور بتائیے, ابھی ہم کہتے ہیں کہ جی 70% جو ہے وہ ورک فورس جو ہے وہ پنجاب سے آ رہی ہے. اچھا 70% کا مطلب ہے اگر جو آپ نے اعداد شمار بیان کیے اس کو سامنے رکھیں تو کوئی 1.5 کروڑ کھیت مزدور پنجاب سے آتے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو فگرز ہیں یہ بہت ہی نیچے کر کے کم کر کے بتائے جاتے ہیں, اس لیے کہ جب ہم گن رہے ہوتے ہیں کھیت مزدوروں کو تو ہم عموماً عورتوں کو نہیں گنتے. عموماً ہم وہ جو عورتیں اور بچے جو کام کر رہے ہوتے ہیں کھیتوں میں ان کو گننے کے بجائے صرف مردوں کو گن لیتے ہیں اور کافی سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ ہے ہماری ورک فورس, جبکہ ایک بڑی تعداد میں میرا خیال میں زیادہ تر جو ہے وہ کھیتوں میں کام کرنے والی عورتیں ہیں. تو یہ ذرا بتائیے کہ یہ فگر ایکچولی کیا ہو سکتی ہے, اس کے صحیح ایسٹیمیٹس کیا ہوں گے؟ میں نے پیزنٹ وومن سوسائٹی جو ہماری ایک رجسٹرڈ آرگنائزیشن ہے کھیت مزدور کسان عورتوں کی, اس کے پلیٹ فارم سے 2015-16 میں پنجاب کی 3 ڈسٹرکٹ میں ایک ریسرچ اسٹڈی کی تھی. یزمان جو بہاولپور کا ہے, اور رحیم یار خان, اور اس کے میاں والی اور ساہیوال. تو
تو مجھے جو فگر سامنے آئے اس میں 75 to 80% کام جو ہے اس وقت کھیتی کا وہ خواتین کر رہی ہیں، کیونکہ مشینری کی وجہ سے کھیتوں میں ہل چلتا ہے اور پانی لگانے کا کام صرف مرد کرتے ہیں. باقی جو فصلیں بونے سے لے کے ان کو کاشت برداشت وہ سارا کام جو ہے وہ عورت کر رہی ہے. لائف سٹاک کا جو جتنا کام ہے وہ بھی عورت کر رہی ہے. تو اس وقت جو ڈائریکٹ کھیتی کا کام ہے وہ 75 to 80% عورتیں کر رہی ہیں. لیکن اس بجٹ میں اگر آپ جتنا میں نے اس کو دیکھا اور اسٹڈی کیا ہے، اس میں کوئی ایک لائن بھی نہیں ہے جس میں اس کھیت مزدور عورت کا کہیں ذکر آیا ہو یا مجموعی عورت کا کہیں ذکر آیا ہو.